رسول بخش رئیس صاحب، اڈیالہ میں جو گنا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں چڑھائی یا پسپائی، کیا یہ دو ہی آپشن ڈسکس ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا فوکس چڑھائی کی طرف ہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ دو ہی آپشنز ہیں کہ یا تو آپ مقابلہ کریں یا آپ گھر بیٹھ جائیں. ان کے درمیان میں بھی سیاست میں کئی راستے موجود ہیں اور وہ سارے راستے میرا خیال ہے تحریک انصاف دیکھتی رہی ہے، ان کے اوپر غور کرتی رہی ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ باہر نکلیں اور جب باہر نکلیں گے تو لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلیں گے کہ بس حکومت کہے گی کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور آ کے آپ حکومت سنبھالیں. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا کہ ریاست کا ڈھانچہ وہاں پہ جب تک موجود رہتا ہے کوئی عوامی انقلاب اس کو نہیں گرا سکتا. اور یہ ریاست کے اداروں کا ایک فرض بنے گا کہ اگر لوگ اس طریقے سے امڑ کے بھی آتے ہیں اسلام آباد کی طرف کہ وہ حکومت کی حفاظت کرے، اور وہ ہوگی. اور یہ ہے کہ اس وقت کا جس قسم کا سیاسی اتحاد اور جس قسم کا نظام پاکستان میں چل رہا ہے تو اس میں امین گنا پور ایک نہیں 100 امین گنا پور آ جائے، وہ حکومت کو اس طرح سے نہیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب سپرنگ کی تاریخیں چلیں، پیشوا تاریخیں چل چکی ہیں کہ تصادم ہو سکتا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی سیاسی روایت کیا ہے اور عوامی تحریکوں کی جو ایک مثال ماضی میں ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ریاست کیسا تک کمزور ہے یا طاقتور ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا نا کہ پی ٹی آئی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار احتجاج کی کال دینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت علی امین گنا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری کال ہوگی. نہیں دیکھیں، آخری کال نہیں ہوگی. جب طاقتور ہوتا ہے تو اس طاقتور کے خلاف آپ ایک حملہ نہیں کرتے، آپ حملے کرتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ بے چینی بھی ہو، اضطراب بھی ہو، انتشار بھی ہو اور بے یقینی سی کیفیت پیدا ہو جائے اور تاثر یہ جائے ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی کہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، استحکام نہیں ہے. تو وہ اس قسم کے حالات وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایک حملہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر ایک جب کوئی ان کی طرف سے کوئی تحریک چلنے کی کوشش کی جائے گی تو کہیں گے یہ فیصلہ کون ہے، یہ فیصلہ کون ہے. کوئی فیصلہ کون نہیں ہوتی. تو 9 نومبر کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ لاہ عمل کیا ہوگا اگلا؟ دیکھیں، نومبر کے بعد جو ان کے پاس آپشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. اب اس طاقت کا مظاہرہ کہاں کرتے ہیں کہ اگر وہ خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، بے شک آپ پنجاب سے بھی جمع کر لیں، سندھ سے بھی جمع کر لیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان کی سیاست پر کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تو پہلے ہی موجود ہے. یا تو وہ آ کے کرے لاہور میں یا پھر اسلام آباد میں. تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے کہ ماضی میں چڑھائی نہ کی ہو، اور تحریک انصاف بھی 2-3 دفعہ کر چکی ہے. یا تو اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو جہاں بھی جائیں گے دفاع ہوگا، جہاں بھی جائیں گے تصادم ہوگا، جہاں بھی جائیں گے لڑائی ہوگی. اور کیا اس کے نتیجے کے طور پر حکومت اور ریاست کے ادارے اتنا بوکھلا ہو جائیں گے کہ اتنا لوگ آ گئے ہیں اور ہم ان کو قابو نہیں کر سکتے، چلو ان کو بلاتے ہیں، بیٹھ کے کھانا بھی کھلاتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے تھے ان کو ہم منسوخ کراتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور نئے انتخابات کراتے ہیں. ایسا ہوتا ہوا میں دیکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن تو سیاسی سچویشن ان کے سامنے ہے، لیکن حکومت کو اس سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی سے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. اب کب تک پاکستان کی ریاست اور ان کے اداروں کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے؟ آپ کرتے رہیں گے، کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی استعداد اور آپ ایک اس کا اور طاقت کا استعمال کا قابل جواز ہونا ہر چیز کمزور ہوتی جائے گی. جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں جتنا کسی ریاست اور حکومت نے حکومت علیحدہ نہیں ہوتی ریاست سے، ریاست کے ہتھیار کو استعمال کرتی ہے جس میں قانون ہے، پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، فوج ہے، سب کو وہ استعمال کرتی ہے اقتدار میں رہنے کے لیے. کہ اگر آپ ایک ایسی سیاسی جماعت کو جس کا کہ دعویٰ عوامی سطح پر
درست مانا جاتا ہے کہ اگر انتخابات شفاف ہوتے اور نتائج اس طریقے سے نہ بنائے جاتے جس طرح بنائے گئے ہیں تو یہ پارٹی اکثریت میں ہوتی. تو اس کے ساتھ آپ اگر جبر سے کام لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے حکومت کے لیے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ آپس میں اتحاد کو آپ مضبوط کریں اور مولانا صاحب جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ملا لیں تو آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کی حزب اختلاف کمزور ہو جائے گی. وہ کمزوری میرے خیال میں وہ کبھی نہیں آئے گی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کو جہاں پہ معیشت کے مسائل ہیں، پاکستان کے امیج کے مسائل ہیں، دیکھیں اگر آپ کے حالات معاشی، سیاسی، قانونی اور ریاستی اداراتی اگر آپ کے حالات صحیح ہیں تو دنیا کا کوئی وزیر اعظم کسی اور ملک میں جا کر سرمایہ آپ کہہ رہے ہیں کاری اپوزیشن کرنے جو کی بھی بھیک تحریک نہیں چلائے مانتا. لیکن ترقی کی ذمہ داری اور سیاسی استحکام کی ذمہ داری حکومت وقت کی